الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله وَلَأُضِلَّنَّهُمْ میں ضرور یقیناً گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور انہیں آرزوئے دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ اور انہیں حکم دوں گا. فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ کہ وہ جانور ذبح کرے. وَلَآمُرَنَّهُمْ اور انہیں حکم دوں گا. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ وہ تیری پیدائش کو، تیری تخلیق کو تبدیل کرے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ جس نے دوست بنایا شیطان کو، ولیہ دوست بنایا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، فقد خسر یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا، خسران مبینہ واضح خسارہ اٹھانا. اس میں شیطان کا قول بیان کیا جا رہا ہے، شیطان کی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بتلایا کہ اے میرے بندو، جس شیطان کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہو، جس کی دوستی آپ کو نہیں چھوڑ رہی، یا جو آپ کو یہ آرزوئے دلواتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھلا کار ہوں، اب وہ دراصل اللہ رب العالمین سے کیا وعدہ کر کے نکلا تھا تمہارے لیے؟ تمہارا تو وہ کھلم کھلا دشمن ہے. اس نے کہا تھا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ میں ان کو گمراہ کروں گا، جس طرح ہو سکے گا میں ان کو گمراہ کروں گا، میں انہیں چھوڑوں گا نہیں. پیچھے آپ نے سنا کہ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور فرمایا شیطان کو، ابلیس کو، اسے سجدہ کر. اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، آگ زمین سے اوپر ہوتی ہے اور مٹی جو ہوتی ہے وہ زمین سے نیچے ہوتی ہے، پھر میں آگ سے بنا ہوا اسے کیسے سجدہ کروں؟ اللہ نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ نے دھتکارا، کہا یہ شیطان مردودوں میں سے ہے، یہ نافرمانوں میں سے ہے. تو اس نے کہا تھا کہ ربا تو اس انسان کی وجہ سے مجھے چھوڑ رہا ہے تو میں اسے بھی تیرا نہیں ہونے دوں گا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ میں انہیں گمراہ کروں گا. اب گمراہی کیا چیز ہے؟ خطبہ جمعہ کے اندر ایک حدیث پڑھی جاتی ہے كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. جو بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی ایسی چیز جسے دین اسلام سمجھ کر کیا جائے وہ گمراہی ہے، اور کوئی ایسا عمل جو اللہ اور اس کے رسول کے یہاں ناپسندیدہ ہو وہ سارا کا سارا گمراہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک قانون نظام دیا اور یہ بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے، آپ اسے دیکھ کر کے اپنی زندگی گزارو. اور پیارے ابھی پیغمبر علیہ السلام کا بھی یہی فرمان ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ دو چیزوں پر عمل کرے گا، ایک اللہ کی بتائی ہوئی شریعت نازل ہونے والا قرآن اس پر، اور دوسرا جو میری حدیث ہے، ان دونوں چیزوں کو پکڑ کر رکھے گا، اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگا. اب یہاں سے یہ بات واضح اور صاف ہو چکی ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے گا، اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو تھام کے رکھے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا. گمراہ وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے اپنا تعلق کاٹ لے گا. آگے فرماتے ہیں وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ میں انہیں آرزوئیں دلاؤں گا. آرزوئیں ایسی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا نماز پڑھنی، ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے، یا نماز ابھی پڑھتا ہی نہیں ہے، چھوڑ دیتا ہے، یار ابھی بڑھاپا آئے گا پھر پڑھ لیں گے، زندگی بہت لمبی ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، ایمان تو ہے نا، کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، مسلمان تو ہے نا. تو اللہ رب العالمین دلوں کے راز جاننے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، غفور و رحیم ہے. جہاں وہ غفور و رحیم ہے وہاں وہ قہار اور جبار بھی ہے، وہ حساب لینے والا بھی ہے. اور جس سے اس نے حساب و کتاب لے لیا، جس سے اس نے حساب و کتاب شروع کر لیا، وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. یہ چیز بھی سوچنی چاہیے. یہ آرزو ہے انسان کو، ہاں کر لوں گا، یہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. فرمایا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ میں انہیں ضرور حکم دوں گا کہ وہ جانور ذبح کریں گے.
جانور اللہ کے نام پر ذبح نہیں کریں گے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کریں گے، باباؤں کے نام پر ذبح کریں گے، قبروں پر جا کے ذبح کریں گے۔ یہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی یہی کیا کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو مشرکین تھے یہ کیا کرتے تھے، جب ایک اونٹنی 5 مرتبہ ایک نر جو بچہ ہوتا تھا، یعنی مذکر بچہ پیدا کر دے، اس کے بعد اسے کان کے اندر سوراخ کر کے چھوڑ دیتے، جائے اس کی مرضی ہے، جس کے کھیت میں سے کھائے، جہاں سے پانی پیے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ ان کے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہو جاتے۔ لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، اس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اس سے کام بھی لو اور اسے کھاؤ بھی صحیح۔ تو وہ اللہ رب العالمین کا جو حکم تھا اسے تبدیل کرتے تھے اور اس کے اندر اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو جو انہیں پسند آتا تھا دین بنا دیتے تھے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کو، اللہ رب العالمین کی پیدائش کو تبدیل کریں گے۔ وہ کس طریقے سے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا، 4 قسمیں کھائیے، والتین والزیتون والطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ جو 5واں ہے لقد، یہ بھی علماء جانتے ہیں کہ قد کسی بات کی اہمیت اور تحقیق کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کہ جب کوئی کسی بات کی اہمیت اور تحقیق بیان کرنے اس وقت یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو آسان انداز سے پیدا کیا۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے آسان انداز سے پیدا کیا، پھر انسان داڑھی کو کٹوا لے، نقش و نگار پیدا کرے، یا پھر کلر کرے، یا پھر کوئی جو جیسے عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے ایبروز بنواتی ہیں، یا پھر عرب کے اندر یہ مشہور تھا کہ وہ اپنے جسموں کو گوندھ کر کے سوراخ کر کے اس کے اندر سرما بھرتی تھی۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی تخلیق کو تبدیل کرنے میں آتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسی عورتوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر، ایسے مردوں پر لعنت کی ہے۔ آگے فرمایا کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا وہ خسارہ اٹھانے والا ہے اور وعدہ خسارہ اٹھانے والا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قُلْ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔